اب انہوں نے کیا کیا شوگر مل والوں نے کہ اپنی شوگر مل کے اندر اسٹیل ملیں لگا دی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی ہو رہا ہے. جی 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 جی. علاج کیا ہے یہ چینی کا جو مافیا ہے, اس کو کنٹرول میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ آپ نہ کریں نا کنٹرول, آپ چھوڑ دیں, آپ کنٹرول نہ کریں. آپ دیکھیں نا, آپ پانی سستا دیتے ہیں شوگر کین کو, تاکہ شوگر کین اگر آپ پانی کی پرائس کریکٹ کر دیں تو یہاں پہ کاٹن زیادہ ہو جائے گی. آپ شوگر کین, اس کے بعد پھر شوگر کین انڈسٹری کو جب ضرورت ہوتی ہے آپ چلے جاتے ہیں. آپ نے ان سے مہنگی بجلی بھی خریدی ہوئی ہے. اب یہ اس بار جو ہے وہ تھوڑا سا جنرل صاحب نے صحیح کیا ہے, ورنہ تو مہنگی بجلی آپ ان سے لے رہے تھے باگاس کی. اس کے بعد وہ اسٹیل مل لگا کے وہاں پہ ادھر سے چوری ہوتی ہے. وہ اسٹیل مل جو ہے پاکستان میں, اس کے اوپر آپ ڈائریکٹ سیل ٹیکس نہیں لگاتے, آپ اس کی بجلی کی کنسمپشن پہ اس کو سیل ٹیکس لگاتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا شوگر مل والوں نے کہ اپنی شوگر مل کے اندر اسٹیل ملیں لگا دی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی ہو رہا ہے. جی 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 جی, یہ بڑے لوگ ہیں. یہ سمجھائیں تھوڑا سا تاکہ ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا اسکیم ہے. اسکیم نہیں ہے, کہ انڈسٹری پریکٹس ہو گئی ہے کہ اگر آپ کی ایک شوگر مل ہے, ٹھیک ہے, اس سے آپ بجلی بنا سکتے ہیں. بجلی آپ حکومت کو بھی بیچ سکتے ہیں, جو مہنگی بیچتے تھے اب حکومت نے تھوڑا سا ٹھنڈا کیا ہے تو آپ کے پاس بجلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اسٹیل مل کے اوپر ہم ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگاتے, سیل ٹیکس. ہم کو کیسے پتا چلے کہ اسٹیل نے کتنی پروڈکشن کری, تو ہم بولتے ہیں کہ اچھا بھائی بجلی کا اس کے بل دیکھو اتنا لگا ہے, اس میں سے اتنے پروڈیوس ہوا ہوگا, اس میں سے اتنے یونٹس ہوئے تو اتنے. اب آپ کو وہ بھی نہیں مل رہا بیکاز وہ شوگر مل اپنی بجلی دے رہی ہے, اپنی بجلی دے رہا ہے. تو آپ یہ نہیں پکڑ سکتے کہ اسٹیل مل نے کتنی بجلی کتنی استعمال کی ہے تو اسٹیل کتنا نکلا, کیونکہ اس کا جو را مٹیریل ہے وہ تو اسکریپ ہے, وہ تو اسکریپ ہے بلٹ سے, تو اس سے تو آپ کو نہیں پتا چلتی, تو بجلی سے پتا چل رہی تھی. اب بجلی انہوں نے اپنے آپ کو دینا شروع کر دی. اس کے بعد پھر ایتھنال بھی بنتا ہے, اس سے مولاسس وغیرہ ایتھنال بھی بنتا ہے. دا تھنگ از کہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس بزنس سے دور ہو جانا چاہیے. آپ کو نہ ریسٹرکشن کرنی چاہیے, نہ آپ کو ڈالنا چاہیے. جب اس بار آپ نے ویٹ کے, آپ نے بڑے فری مارکیٹ میں گئے اور آپ نے ویٹ کو کھول دیا نا, فارمرز کو مار دیا آپ نے, لیکن آپ نے بولا ہم فری مارکیٹ میں جا رہے ہیں, تو ادھر بھی چلے جاؤ پھر فری مارکیٹ میں. ڈیوٹی فری آنا تو چینی کو جتنی آ رہی ہے چینی آ جائے, اور پھر مل والوں کو جہاں لگانا ہے لگا, اور پرائسز پانی کی صحیح کرو تو فرٹیلائزر سب سے شوگر کین کے فرٹیلائزر. لیکن اس کے لیے پھر پالیسی بنانی پڑے گی. اگر شوگر مل اونرز خود گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, رولنگ فیملی ہے, ان کی شوگر ملز ہیں, پیپلز پارٹی کی رولنگ فیملی ہے, ان کی بھی گروپ کی سر آپ یہ نہیں کہیں, آپ یہ کہیں چینی ملز ہیں. ایک دو ایسے سیاستدان ہیں کہ جن کی شوگر مل نہیں ہے, باقی جو سب کی ہے. تو پھر ایسے ہی چلے گا, چلتا آ رہا ہے نا پاکستان, ایسے چلتا آ رہا ہے نا. مطلب آپ دیکھیں نا, ہر حکومت میں تو یہ ہوا ہے. عمران خان کی حکومت میں ہوا, عمران خان کی حکومت میں جب ہوا تھا یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کیا؟ اگر آپ کو یاد ہے کہ چودھری افتخار نے بھی ایک نوٹس لیا تھا جب 40 روپے کی چینی ہو گئی تھی اس زمانے میں, پیپلز پارٹی کے زمانے میں. تو یہ تو چلتا آ رہا ہے, یہ تو مطلب یہ تو ہے ہی. So what you want to do is to reduce the size of the government, the scope of the government. کہ یار اس میں انگلی نہ کرو. یار پھر ہم نہ ہی سمجھیں. جب آپ کے کابینہ کے اندر مین وزارات کے اندر, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے کام کرتے ہیں. آپ نے خود فرمایا کہ شہباز صاحب خود بھی مل اونر ہیں, لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ نہ کرو, لیکن ان کو پھر گھر سے پریشر آیا. لیکن the thing is کہ there are many people in the government who own sugar mill, there are many people in the opposition who own sugar mill, there are extremely many people. خسرو بختیار کی فیملی کے تھے, ان کے بھائی فنانس منسٹر پنجاب تھے, وہ سینٹر میں وزیر تھے, ان کی بھی شوگر ملیں چل رہی تھیں. دریشہ خاندان کی ملیں تھیں, چودھریوں کی ملیں تھیں, زرداری صاحب کے گروپ کی ملیں تھیں, پھر رولنگ فیملی کی مل, اس وقت بھی ایک ایسے پی ایم ہیں ان کی بھی شوگر مل ہے. سو یہ تو ہر جگہ ہیں. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں حکومت کو اس بزنس سے ہٹا دو, الگ کر دو. تو طریقہ ایک ہی ہے کہ ڈی ریگولیٹ کریں آپ شوگر انڈسٹری کو, ریگولیٹ کریں, لیکن اپ اینڈ ڈاؤن دا چین کریں. آپ سبسڈی دیکھیں, آپ شروع کرتے ہیں نا پاکستان کے اندر, آپ وفاق جو ہے وہ سبسڈی کھاد بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ جہانگیر ترین صاحب جو تھے, ان کے پاس ہزاروں ایکڑ انہوں نے لیز کرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ جب سستی کھاد دے رہے ہیں تو آپ وہ 10 ایکڑ کے فارمر کو نہیں دے رہے سینٹرل پنجاب میں, آپ 3000 ایکڑ کے فارمر کو بھی دے رہے ہیں. اور بنتا بھی ہے کہ اگر آپ 10 کو دے رہے ہیں تو آپ 3000. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں سبسڈی, آپ فارم پہ سبسڈی دیتے ہیں, پھر آپ پانی سستا دیتے ہیں. آپ نے پانی اتنا سستا دینا شروع کر دیا کہ شوگر کین جیسا واٹر اسکوپک جو ہے, ہائیڈروسکوپک جو پلانٹ ہے وہ بھی بنانے لگا, شوگر بنانے لگا, اور آپ کی کاٹن کم ہو گئی. آپ کے کاٹن, اچھا آپ نے وہ جو ایک زمانے میں تھا کہ یہ کاٹن بیلٹ ہوگا, انگریز کے زمانے سے تھا کہ یہ کاٹن بیلٹ ہے, یہ ویٹ بیلٹ ہے, وہ ختم ہو گیا پاکستان میں. اب جس کی جو مرضی ہے, مطلب یہ پوری مادر پہ در آزادی ہے کہ جس کی جو مرضی کاٹن بیلٹ میں جا کے اس نے گنا لگا لیا, پانی تو سستا مل رہا ہے, ویٹ پہ سبسڈی مل رہی ہے, سوری
فرٹیلائزر پہ سبسڈی مل رہی ہے، اس نے وہ لگا لیا، اس نے اپنی مل لگا لی وہاں پہ، اس نے گنا بنا لیا، اور اس کے بعد اگر خدا نہ خاصہ گنا سستا ہو گیا تو آپ نے تو بس پھر ٹھیک ہے، گورنمنٹ شوگر کو سبسڈیز دیتی جائے، ارب پتیوں کو اور اربوں روپے کما کے دیتی جائے، اور ٹیکس والے کو رگڑ رگڑ کے آپ سیلریڈ کلاس کو رگڑا دی جائے. ہے نا سیلریڈ کلاس یہاں پہ 620 ارب روپے دینے کے لیے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. آپ نے تو آپ کو پتا نا آپ کی یہ جو وہ تاجر دوست اسکیم تھی، اس سے 40 لاکھ روپے سے کم جمع ہوئے. 36 لاکھ سے کتنے 50 بلین کا میں سنا، 53 بلین کا 53 بلین کا ٹارگٹ، اور ملے کتنے 50 لاکھ بھی نہیں.